حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں کہ اے لوگو اٹھو اور جو آگ تم نے گناہوں کی جلائی ہے اس پر پانی ڈالو اور اس کو بجھاؤ۔ تو نمازی اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور بے نمازی جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ مسائل نماز کی دوسری قسط کے ساتھ حاصل ہیں۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں جو لوگ آنکھیں اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، قریب ہے کہ ان کی بینائی جاتی رہے یا کمزور ہو جائے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران یا قعدہ اخیرہ میں سورج طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور بعد میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ آپس میں جماعت کرنا۔ اگر قریب میں اہل حق کی کوئی مسجد ہے تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر دفتر یا آفس میں جماعت کرنا سنت کے خلاف ہے اور مسجد چھوڑنے کا گناہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اگر آمین کی آواز برابر کے ایک یا دو آدمی سن لیں تو بھی یہ آہستہ میں داخل ہے۔ اگر کسی شخص نے بلند آواز سے آمین کہہ دی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں دوسرے شخص کی دعا مانگنے پر نماز کی حالت میں آمین کہہ دی تو آمین کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں دوسرے شخص سے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی اور اس کے ولضالین کہنے پر نمازی نے آمین کہہ دی تو آمین کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے سورہ فاتحہ کے ختم پر آہستہ سے آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اگر جماعت کی نماز میں بلند آواز سے قرأت ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ کے ختم پر تمام مقتدیوں کے لیے آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے، اور آمین آہستہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ کہنا یہ بہتر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان بھی موجود ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں آنکھوں کو کھلا رکھے، قصداً بند نہ کرے، بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کے مقام پر، رکوع کی حالت میں پیروں کی پشت پر اور سجدوں میں ناک کے سرے پر، اور بیٹھنے کی حالت میں زانوں پر نظر رکھے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ آنکھ بند کر لینے سے نماز میں دل زیادہ لگے گا تو آنکھ بند کرنے کی بھی گنجائش ہے، باقی کھلا رکھنا بہتر ہے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر آنکھ بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو پھر مکروہ بھی نہیں، تاہم آنکھ کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھوں کو بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھ کے آپریشن کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے میں آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرے، اور سجدے کا اشارہ کرتے ہوئے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکائے۔ جو شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پہ قادر نہیں، وہ لیٹ کر سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، مگر اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنے ابرو کے اشارے سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، کسی مصلحت کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں۔ مثلاً ایسی چیز کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لینا جو انسان کو سب کچھ بھلا دے یا نماز سے غافل کر دے تو پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے کی صورت میں اسے خشوع اور عاجزی حاصل نہیں ہوتی
اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کی صورت میں خشوع اور عاجزی حاصل ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، بلا کراہت نماز درست ہو جائے گی۔